أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اتنے محو نہ ہو جانا، اتنے مصروف نہ ہو جانا، اتنا یہ دنیا تم پر غالب نہ آ جائے کہ تم آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھو، اور جب اس دنیا سے اپنے وطن حقیقی کی طرف پلٹو، جب اس دنیا سے اپنی منزل آخر جو حقیقت میں ابدی زندگی کی ابتدا ہے وہاں پہنچو تو ناکام ہو کر پہنچو۔ کیسے اپنے آپ کو اس ناکامی سے بچانا ہے، یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ واقعاً زندگی کو کیسے گزاریں، صحیح معنوں میں زندگی کامیاب ہو جائے۔ میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس کا خلاصہ 2-3 جملوں میں بیان کیا جائے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک لیول وہ ہے جو حیوانوں سے بھی پس درجہ ہے، کہ جہاں انسان اپنی خواہشات کا غلام، اپنے نفس کا بندہ، اور ہر چیز حاصل کرنے کی تمنا میں آگے بڑھتے ہوئے تمام حدود کا پامال کرنے والا بنتا ہے، حیوان سے بھی پست ہو جاتا ہے۔ دوسری سطح انسانی سطح ہے۔ انسانی سطح وہ ہے کہ جہاں انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت سے خود تعلیم حاصل کی، اپنے آپ کو کامیاب کیا، وسائل تو ایسے نہ تھے، حالات تو ایسے نہ تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں آگے بڑھتا گیا، خود کو کامیاب کیا، اوروں کو سنبھالا، اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی ایک محفوظ اور اچھے مستقبل کا انتظام کر دیا۔ یہ لیول جسے بظاہر ہیومن لیول کہا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ اینیمل لیول اور ہیومن لیول کے درمیان کا ایک درجہ ہے، اس لیے کہ اپنے جانوروں کے اندر بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ پھر ایک درجہ وہ ہے کہ جب انسان نہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی چیریٹی کا کوئی کام کرتا ہے، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، مگر اگر وہ بھی ایک محدود دائرے میں ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا ملازم ہے، یہ ہمارا خادم ہے، اس کے باپ ہمارے ابا کے خادم تھے، ان کے دادا ہمارے دادا کے خادم ہوا کرتے تھے، ہم ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ہم ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اور ان کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ لیول ہیومن لیول ہے، لیکن یہ وہ لیول نہیں ہے کہ جس پر انسان اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے کسی کو سہارا تو دیا، سہارا دے کر اسے بلند تو کیا، مگر اس کی سطح زندگی کو بلند نہیں کر سکا۔ اصل مسئلہ ہے کہ اس کی سطح زندگی کو اتنا بلند کر دینا کہ پہچان نہ رہے کہ یہ وہی انسان ہے کہ
کہ جس کے پاس وسائل نہ تھے، جس کے حالات ایسے نہ تھے، اور وہ بھی اس طرح کر دینا کہ انسان اس کو بلند بھی کر دے، انسان اس کو سپورٹ بھی کرے، اور اس بات کا شہرہ بھی نہ کرے، اس بات کی نمود و نمائش بھی نہ کرے، اور اس کو رسوا بھی نہ کرے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں اسلام ہم کو لانا چاہتا ہے۔ اور بڑا مشہور مصرع ہے جو آپ سنتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ مجھے محمود و ایاز کا تو نہیں معلوم کہ وہ ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، لیکن میری نظر جب انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے نائبین پر، ان کے اہل بیت پر جاتی ہے، تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ انہوں نے سطح زندگی کو بلند کیا، نہ صرف انفرادی طور پر لوگوں کو بلند کیا، خاندانوں کو بلند کیا، بلکہ پورے معاشرے کو بلند کر دیا۔ محمود و ایاز کی خبر نہیں، لیکن یہ ضرور میں نے دیکھا کہ تاریخ میں جو کل سب کی آواز پر دوڑا کرتا تھا، جس کی کوئی وقت اور ویلیو معاشرے کے اندر نہ تھی، ہاں ٹھیک ہے میرا غلام ہے، میں اس کو چاہے ماروں چاہے اس کو سزا دوں، بھیڑ بکری بھی تو دروازے پہ بندھی رہتی ہے، انسان ان کو ذبح کرتا ہے تو مالک ہے۔ اسی طرح اگر اپنے غلام کو کوئی قتل بھی کر دے، کوئی اس کو اذیت بھی دے، کوئی اس کو کانٹوں پر بھی کھینچے، تو کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے سطح انسانی سے گرے ہوئے لوگوں کو بلند کیا، تو اس منزل تک اٹھایا کہ اب وہی بلال ہیں جو مؤذن رسول ہیں، اور ان کی آواز پر اب کل جو ان کے آقا تھے، جو ان کی آواز پر انہیں دوڑنا پڑتا تھا، آج وہ ان کی آواز پر دوڑے ہوئے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسا سطح زندگی کو بلند کیا کہ میری نگاہیں آج بھی وہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ پیغمبر محراب عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور پہلی ہی صف میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ جناب بلال کھڑے ہوئے ہیں، امام حسن کے ساتھ جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سطح زندگی کو بلند کرنا تھا کہ ایک غلام کو خریدا عرب کے اندر، جن کو عجم کہا جاتا ہے اور جن کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں، جن کو اپنے سامنے اپنی بلاغت کے سامنے عرب گونگا کہتے ہیں، انہی سلمان فارسی کو اتنا بلند کیا کہ وہ سلمان محمدی بن گئے اور منا اہل البیت کی منزل پر فائز ہو گئے۔ مجھے وہ شخصیتیں نظر آتی ہیں کہ آقا اپنے غلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ لباس پہنو جو زیادہ قیمتی ہے، تم جوان ہو، میں بوڑھا ہوں، لہٰذا میرے لیے معمولی لباس مناسب ہے۔ سطح بلند کرنا اس کو کہتے ہیں۔ جہاں مجھے وہ خاتون کامل نظر آتی ہے کہ جس نے سطح انسانی پر بلند کرنے پر وہ مثال قائم کی کہ ایک کنیز کو علمی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اتنا بلند کہہ دیا کہ معصومین نے ماں کہہ کے سلام کیا، اور سطح علمی اتنی بلند ہوئی کہ 20 سال تک جناب فضہ قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی رہیں۔ اور پھر اس خانوادے کو آپ دیکھتے چلے جائیں، مثالیں بہت ہیں اس خاندان کے اندر، اور یہی خاندان، یہی خانوادہ، یہی شخصیات، یہی اعلیٰ کردار ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ اگر سپر ہیومن لیول پر جا کر اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو پھر تمہیں کس انداز سے زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اسی خانوادے کے اندر شخصیات نظر آئیں گی۔ نہیں میں کیوں بیان نہ کروں آپ کے سامنے کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ منظر کہ کربلا کا میدان ہے، جس زانو پر علی اکبر کا سر ہے اسی زانو پر جون کا سر بھی ہے۔ یہاں آقا اور غلام کے فرق کو مٹا دیا گیا۔ یہاں بوڑھے اور جوان کے فرق کو، بوڑھوں کے اندر تجربہ زیادہ ہوتا ہے، جوانوں کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، مگر جب سطح معصوم بلند کرنے پر آتا ہے تو اب 72 دل کے ٹکڑے جوڑ کر ایک دل بنا ڈالا۔ یہ ہے سطح کو بلند کرنا۔ اور پھر اسی سلسلے میں آگے دیکھتے چلے جائیں، کتنی مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ وہ گھرانہ کہ جہاں اپنے بچوں پر فاقے ہو رہے ہیں، وہاں کائنات کی وہ بیوی جو خاتون جنت ہے، یہ کہتی نظر آتی ہے یہ یتیم 2 وقت سے بھوکا ہے،
میرے بچے ایک وقت سے بھوکے ہیں، لہٰذا یہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ پہلے اس کو کھانا کھلایا جائے۔ بچے ایک وقت اور فاقہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے سطح زندگی کو بلند کرنا۔ اسلام دین مساوات بھی ہے، دین عدل بھی ہے، مگر دین عدل کیسے ہے؟ اگر اس کی عملی مثالیں تلاش کرنی ہیں تو اسی خانوادے میں نظر آئیں گی۔ مساوات یہ ہے کہ اگر 4 لوگ ہیں اور 2 روٹیاں ہیں، چاروں کو ملنا چاہیے، لہٰذا آدھی آدھی روٹی چاروں میں تقسیم کر دی جائے۔ اور عدل یہ ہے کہ اگر ایک کو بھوک نہیں ہے یا ایک کو آدھی روٹی کی بھوک ہے اور دوسرے کو 1.5 روٹی کی بھوک ہے تو جس کو جتنی ضرورت ہے، جتنی بھوک ہے، اتنا اس کو عطا کر دیا جائے۔ یہ مثالیں آپ کو اس خانوادے میں نظر آئیں گی۔ یہی نہیں بلکہ یہ پوری نسل پاکیزہ، یہ سلسلہ نور، یہ سلسلۃ الذہب، یہاں ہر کردار آپ کو اسی سلسلے کا تسلسل نظر آئے گا۔ تسلسل کردار محمد، تسلسل کردار علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک صلوات آپ حضرات پڑھتے چلیں، جہاں معصومین کا نام آئے، وہاں جہاں پر بھی آپ اس گفتگو کو سن رہے ہوں، ضرور ان پر درود پڑھ لیا کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھتے چلے جائیں پیغمبر اکرم درس کیسا درس دے رہے ہیں کہ جب سواری پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے غلام کو بٹھا لیتے ہیں یا اپنے ساتھ اپنے کسی صحابی کو بٹھا لیتے ہیں۔ لہٰذا ردیف النبی ان اصحاب کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم، ابو ذر غفاری کے لیے خاص طور پر یہ لقب استعمال ہوتا ہے کہ وہ ردیف النبی ہیں۔ اکثر وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ایک ہی اونٹ پر، ایک ہی ناقے پر بیٹھے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ آنے والے آئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ معصوم کے پاس آ رہے ہیں تو ان میں بیمار بھی ہیں، اس میں کمزور بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں۔ کہنے والوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، ہم ذرا وائٹ کالر لوگ ہیں، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اور ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو غریب آپ کی بزم میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں آنے میں تکلف ہوتا ہے، لہٰذا ان کو ذرا اپنے حلقے سے دور کر دیں، ان کو ہٹا دیں تاکہ ہم لوگ آ سکیں۔ مگر یہاں بتانا تھا کہ تم نے جو معیار بنایا ہے وہ معیار نہیں، یہاں نہ معیار رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، نہ علاقہ ہے، نہ حسب و نسب ہے، یہاں بس ایک معیار ہے، وہ معیار قرآن کریم کا دیا ہوا ہے۔ بس اس معیار کے اوپر قربت اور دوری ہوگی، اور وہ معیار کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو جتنا بڑا اطاعت گزار ہے، جو اطاعت کی چڑھائی جتنا چڑھ چکا وہ اتنا ہی بلند ہے، اسے اتنی ہی قربت حاصل ہے۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم بھی کسی کی سطح زندگی کو بلند کریں، لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، کسی کو علمی سطح پہ بلند کر دیں، روحانی سطح پہ بلند کر دیں، معاشی سطح پہ بلند کر دیں، معاشرتی سطح پہ بلند کر دیں، اور پھر اس بات کا تانا نہ دیں، اس بات کو جتائیں نہیں، عمل کریں، اور پھر اس عمل کی جزا صرف اپنے رب سے طلب کریں۔ یہی ہے وہ تعلق کہ یہ تعلق اگر بندے اور خدا کا پیدا ہو جائے، یہ تعلق اگر امتی اور رسول کا پیدا ہو جائے، یہ تعلق اگر عاشقوں کا اور اہل بیت کا پیدا ہو جائے، تو پھر یہی دنیا جنت نظیر بن جائے، اور یہیں پر معاشرہ اتنا بلند معاشرہ ہو جائے کہ حقوق انسانی کے جھوٹے دعوے نہ کرنے پڑیں، جھوٹے بلند پرچم نہ کرنے پڑیں، اور یہ جو چیمپئن آج بنے پھرتے ہیں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ بچے۔ مگر ہم معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان باتوں کو تھیوری کے طور پر تو بیان کرتے ہیں، مگر جب عملی زندگی آتی ہے تو عملی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو تقریباً فراموش کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق، زبانی تعلق تو رہ جاتا ہے مگر وہ تعلق نہیں بن پاتا۔ کیسے آخر وہ تعلق بنائیں، کیسے وہ تعلق مضبوط ہو؟ اس کے لیے عرض کروں، پہلی چیز، یہ 2-3 چیزیں بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ بار بار قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا، یہ مال تم کو اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد دل سے نہ نکال دے، یہ اولاد تم کو غافل نہ کر دے، حکومت غافل نہ کر دے۔ تو غفلت کے اندر مبتلا ہو کر اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہ کرنا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے اگر تم اس سے تعلق مضبوط رکھو گے تو پھر کامیابی یقینی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندے، تو میرا ذکر کر،
میری یاد سے اپنے گھر کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی زندگی کو خالی نہ رکھ، تو پھر میں بھی تجھے فراموش نہیں کروں گا، بلکہ میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا ذاکر بلند ہو اتنا ہی ذکر بھی بلند ہوتا ہے۔ میں اس کا ذکر کروں گا اپنی چھوٹی سی حیثیت کو لے کر، میں اس کا ذکر کروں گا میری کیا بساط، کیا طاقت، کیا صلاحیت، لیکن جب وہ ذکر کرے گا تو اندازہ کریں، میں تنہائی میں ذکر کروں گا، وہ بزم ملائکہ میں ذکر کرے گا۔ اگر میں اس کا ویسا ہی ذاکر بن جاؤں کہ جیسا وہ چاہتا ہے، تو پھر گھر کی چار دیواری ہوگی، ایک چادر کا سایہ ہوگا، یہاں کچھ ہستیاں جمع ہوں گی، اور وہ بزم ملائکہ میں کہہ رہا ہوگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا کہ تم پستیوں میں ذکر کرو گے، میں بلندیوں پہ ذکر کروں گا، تم تنہائیوں میں ذکر کرو گے، میں مجموع میں ذکر کروں گا، تم خاموشی سے ذکر کرو گے، میں تمہارے ذکر کو پھیلا دوں گا۔ تو پہلی چیز اس تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، تو اپنی زبان کو ذکر سے خالی نہ کریں، اپنے دل کو یاد سے خالی نہ کریں۔ یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے، جو تربیت ہماری بار بار کی گئی کہ کوئی کام کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، کوئی نعمت ملے تو فوراً الحمدللہ کہیں، یہ الحمدللہ جو ہماری زبان پر ہر وقت رہتا ہے، اگر یہ الحمدللہ دل کی زبان سے نکلنے لگے تو پھر زندگی بدل جائے۔ یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، اچھے دن ہوں یا برے دن ہوں، راحتیں ہوں یا مصیبتیں ہوں، ہر حال میں اس کے ذکر سے اپنی زندگی کو خالی نہ رکھنا۔ یہ ٹریننگ دی گئی کہ مصیبت کی بھی کوئی خبر آئے، چلنے بھی کہیں لگو، تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ انا الیہ راجعون کا کیا مطلب؟ انتقال کسی اور کا ہوا اور ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ ہمیں تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کا تھا جو چلا گیا اور اسی کی طرف واپسی تھی، اس کی طرف واپسی تھی، لیکن گیا وہ ہے، بتایا ہم کو جا رہا ہے، تاکہ یہ بھولنے نہ پائیں کہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اس بات کو ذہن سے نکلنے نہ دینا کہ پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اے میرے بندو، تم میری ہی طرف تو آ رہے ہو، تم پلٹ کے میری بارگاہ میں آؤ گے، تمہیں حیثیت تمہاری بتائی جا رہی ہے، پہچان کیا ہو تم، ذرا دیکھو کہاں سے، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو خلق کیا، وفیہا نعیدکم، اور تم کو ہم اسی کی طرف پلٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم، پھر تم کو اس سے اٹھائیں گے، پھر تم کو پلٹائیں گے اور تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آ جاؤ گے۔ تو اس بات کو یاد۔ دوسری چیز اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ دو چار باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اگر واقعاً ہمارے نوجوان صحیفہ دل پہ لکھ لیں اور یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو دنیا میں سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اکثریت کا حال یہ ہے، اور اکثر ہم سے بھی یہ خطا ہوتی ہے کہ ہم کبھی اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کبھی اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کبھی اس کا دل رکھنا چاہتے ہیں، اور ان سب کا دل رکھنے میں، خوش کرنے میں، راضی کرنے میں اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں رہتا۔ شادی ہو رہی ہے، رسوم و رواج ادا ہونے ہیں، اب جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیا جائے، سب روٹھے ہوئے کو منانے کا خیال ہے۔ کوئی ہمسایہ اگر روٹھا ہوا ہے اب اس کو منا لیں، عزیز دور کا قریب کا کوئی بھی۔ حد یہ ہے کہ لوگ ملازموں کو بھی اپنے کہ بھائی وہ خفا ہو گئے تھے، یہ موقع ہے ان کو منا لیا جائے، سب کو منا لیتے ہیں، مگر اس کا خیال نہیں کہ کہیں اللہ روٹھا ہوا تو نہیں ہے، اس کو بھی منا لیا جائے۔ تو یہ تعلق مضبوط رکھنے کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم غور و فکر کریں، اس کی نعمتوں میں غور و فکر کریں۔ یہ غور و فکر زبان سے نکلنے والے الحمدللہ کو دل سے نکالنے میں بڑا معاون ثابت ہوگا کہ دیکھیں نعمتیں کتنی ہیں، اس کی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اگر اہل بیت کا راستہ انسان اپنائے، ظاہر ہے کہ اپنانا ہی ہے کامیاب ہونے کے لیے، تو وہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہم کو بیان کرتے ہیں کہ صرف نعمتوں پر شکر کر کے رک نہ جانا۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہو مگر اس وقت یاد آ گیا اور بالکل مناسبت رکھتا ہے کہ مولا کا گزر ہو رہا ہے کوفے کے بازار سے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ مولا کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے کہ کبھی ہوتا تھا کہ شاید مسجد سے نکلے ہوں اور وہ لوگ بھی مسجد سے مولا کے پیچھے نکل گئے ہوں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان چلتے ہوئے کو دیکھ کر اور مولا کو دیکھ کے کہا ایک دوسرے سے کہ یہ دیکھتے ہو کون ہے جو جا رہے ہیں، یا علی کے پیچھے، امیر المومنین کے پیچھے کون لوگ چل رہے ہیں؟
کہا یہ ان کے شیعہ ہیں۔ یہ جملہ مولا کے کانوں میں پڑا، مولا رک گئے وہاں پر، ایک مرتبہ پلٹے، ان کی طرف نہیں کہ جنہوں نے کہا تھا یہ شیعہ ہیں، بلکہ ان کی طرف کہ جن کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ شیعہ ہیں، اور کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے شیعہ ہو۔ تو ایک مرتبہ وہ فوراً مؤدب ہو گئے، ان کے ساری کے ساتھ کہا کہ جی مولا سچ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام نے کہا اچھا ہمارے شیعہ ہو تو بتاؤ زندگی کیسے گزار رہے ہو؟ دیکھیے یہی تو موضوع ہے نا ہمارا کہ زندگی کیسے گزاریں۔ کہا زندگی کیسے گزار رہے ہو، کس طرز پہ زندگی گزر رہی ہے؟ اب یہ سوال ایسا تو ہے نہیں کہ جلدی سے اس کا جواب دے دیا جائے، لہذا سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان میں سے جو ذرا بزرگ تھے انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا اس طرز پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ جب اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کر لیتے ہیں، جب نعمت نہیں ملتی محروم رہتے ہیں تو صبر کر لیتے ہیں۔ امام نے سنا، دیکھیے کتنا پیارا جواب ہے کہ نعمت ملے تو شکر کر لیں، نعمت نہ ملے تو صبر کر لیا، کوئی شکوہ و شکایت نہیں کیا۔ لیکن مولا چاہتے ہیں کہ ہماری سطح اس سے بلند ہو جائے۔ یہ تو ایک عام مومن بھی کر لیتا ہے، یہ تو ایک عام انسان بھی کر لیتا ہے، لیکن اہل بیت کے سچے چاہنے والے اگر ہو تو اس سے اپنی سطح کو ذرا بلند کر لو۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ نعمت ملے شکر کرتے ہو ورنہ صبر کرتے ہو؟ جی مولا۔ امام کی زندگی میں ایسے جملے آپ کو کم نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ یہ تو کوفے کا کتا بھی کر لیتا ہے کہ اس کے سامنے اگر روٹی ڈال دی جائے تو شکریہ ادا کرتا ہے، گھومنے لگتا ہے چاروں طرف، دم ہلا دیتا ہے، اپنے انداز سے بتاتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں، اور نعمت نہ ملے، روٹی سے محروم رہے تو ایک گوشے میں پڑا رہتا ہے اپنا پیٹ دبائے ہوئے۔ بس ایک مرتبہ لرز گئے، کانپ گئے، سمجھ گئے کہ مولا کوئی پیغام ہم کو دے رہے ہیں، اور مؤدب ہو کے کہا کہ مولا پھر آپ بتائیے ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے؟ مولا آپ بتائیے، ہم تو آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بھی اپنے سطح کو اتنا بلند کر لیں۔ امام نے کہا کہ سنو، جب اللہ ہمیں کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں راضی بررضا ہونا، اسے کہتے ہیں راضی بررضا ہونا کہ معبود جس حال میں تو رکھے ہم اس حال پر راضی ہیں۔ ہمارا اپنا تو کوئی تقاضا ہی نہیں ہے، مطالبہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنی محبت کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا، تو تو ہمارے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ اگر تو نے ہمیں کسی چیز سے محروم رکھا تو عین ممکن ہے کہ اس چیز کا مل جانا مجھے راہ مستقیم سے ہٹانے کا سبب بن جاتا ہو، اس لیے تو نے محروم رکھا۔ تو ہم راضی برضا ہیں، بالکل وہی بات کہ جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے تھے، اور امام کی دعاؤں میں جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں اس میں بار بار یہ بات نظر آئے گی کہ امام پناہ طلب کر رہے ہیں، اللہم اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ینفع ومن صلاۃ لا ترفع ومن دعاء لا یسمع۔ امام طلب کر رہے ہیں، دعاؤں کے اندر یہ بات ملے گی، یہ تو نماز کے بعد کی دعا ہے جس سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں، مگر امام کس انداز میں وہ غذا مجھ کو نہ دینا جو تجھ سے دور لے جائے، وہ دل نہ دینا جس میں تیری معرفت نہ ہو، وہ زبان نہ دینا جس پہ تیرا شکر نہ ہو، وہ زندگی نہ دینا جو تیری یاد سے خالی ہو۔ گویا امام بتا رہے ہیں کہ کس انداز سے زندگی کو کامیاب کیا جاتا ہے کہ اے معبود دینا، اے میرے اللہ۔ دعا صحیح ہے سجادیہ کی ایک دعا کا مفہوم یہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے معبود میں بیمار ہو جاؤں تو ظاہر ہے بیمار ہوتا ہوں، تو مجھ کو شفا دیتا ہے، لیکن اگر یہ صحت کا مل جانا مجھے تجھ سے دور لے جانے کا سبب بن جائے تو مجھے صحت نہ دینا، بیمار ہی رکھنا۔ مجھے غذا تو عطا کرنے والا ہے، رازق ہے، رزاق ہے، لیکن اگر کسی غذا کا ملنا، شکم تک اس غذا کا پہنچنا تجھ سے دور لے جائے تو پھر بھوکا رہنا بہتر ہے۔ تو امام نے کہا کہ بتاؤ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ کہا مولا ایسے گزار رہے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، جب کوئی نعمت نہیں ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نعمت ملے تب بھی شکر ہے، نعمت نہ ملے تب بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، تب بھی شکر ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے تو بندگان خدا کو اس میں شریک کر لیتے ہیں۔ نعمت ملتی ہے تو بندگان خدا کو شریک، یہ ہے سطح کا سپر ہیومن لیول پر آ جانا کہ انسان بندگان خدا کو، دیکھیے آج
گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہو رہا ہے، ہمسائے ہمسائے کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر برداشت نہیں کر پا رہا کوئی کسی کو۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر ایک دوسرے کی جگہ لینا چاہتا ہے، یہ مجھ سے بلند ہے، اس جگہ کا یہ تمنا رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں، اسی لیے رشک کرنے کو جائز قرار دیا گیا، لیکن یہ رشک حسد میں بدلنے نہ پائے، حسد میں نہ بدلنے پائے۔ تو کیوں روکا گیا، کیوں بتایا گیا؟ دیکھو کہاں تم پہنچو گے، کسی کو گرا کے آگے بڑھنا یہ مناسب نہیں۔ آگے بڑھنے کی تمنا رکھنا، ظاہر ہے کہ یہ تو انسان کے اندر کمپٹیشن کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن کسی کو گرا کے آگے بڑھنا، جو میں نے عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں بھی کہ ہر ایک دوسرے کی بیٹا باپ کی جگہ لینا چاہتا ہے اور کبھی کبھی اس کے لیے سطح انسانی سے گر جاتا ہے، شاگرد استاد کی جگہ لینا چاہتا ہے، سطح انسانی سے گر جاتا ہے، ساس بہو کی جگہ لینا چاہتی ہے، سطح انسانی سے گر جاتی ہے، بہو ساس کی جگہ لینا چاہتی ہے، سطح انسانی سے۔ سارے مسائل اور اسی وجہ سے ہیں کہ ایک مرض پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسد ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ حسد ایسے کھا جاتا ہے تمہارے اعمال کو جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیا کہنا آقا کا کہ آقا نے اس ایک پیغام میں بیماری کا علاج بتا دیا مسیحا امت نے کہ دیکھو حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ حسد پیدا تب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی نعمت ہو اور دوسرا اس سے محروم رہے، لیکن اگر نعمت میں بندوں کو شریک کر لیا جائے تو پھر حسد کی بیماری کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے بلند سطح، بلند اپنی سطح کو بلند کرنا اور دوسری کی سطح کو بھی اپنے ساتھ لے کر بلند ہونا۔ ہم اٹھیں گے سب کو لے کے بلند ہوں گے، تو نعمتوں میں شریک کر لینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غور و فکر کرنے والے نعمتوں کا اگر شعور پیدا کر لیں، یہ بصیرت پیدا ہو جائے کہ کس نعمت کا شکوہ کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں ملا، اگر اس طرف نظر کر لوں کہ کتنی نعمتیں ہیں، چونکہ وہ نعمتیں فراوانی سے مل رہی ہیں لہٰذا ان کے نعمت ہونے کا احساس بھی نہیں ہے۔ سورج کی روشنی مل رہی ہے، اپنے یہاں بجلی کا خرچہ ذرا زیادہ ہو جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اس مہینہ بل کتنا آ گیا، وہاں اس نے اپنی توانائیوں کو لٹا رکھا ہے تو احساس بھی نہیں ہے۔ آکسیجن ذرا خریدنی پڑ گئی تو معلوم ہوا آکسیجن کی قیمت کیا ہے، وہاں ہر طرف نعمتیں موجود ہیں۔ تو تعلق، بات دہراتا ہوں، پہلی اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو خالی نہ رکھنا، دوسرا غور و فکر کرنا نعمت میں تاکہ تعلق مضبوط ہو۔ اس لیے کہ انسان جب اپنے محسن کو پہچانتا ہے اور دیکھتا ہے اس نے کتنا احسان کیا تو خود بخود اگر قلب سلیم ہے تو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے شکر کا۔ تیسری چیز، اللہ کی صفت تکلم کا مظہر ہے یہ قرآن کریم، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لہٰذا اس قرآن کی تلاوت، جتنا تلاوت کرو گے اتنا ہدایت۔ اللہ بول رہا ہے، بندوں سے بات کر رہا ہے، بندہ یہ سمجھے کہ کتنی میری عظمت ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے قرآن کی تلاوت سے اپنی زندگی کو خالی نہ رکھنا۔ اور تلاوت وہ نہیں جو رسمی تلاوت ہے، تلاوت وہ جو ہدایت تک لے جائے، تلاوت وہ جو تعلیمات کو خون کے قطروں تک پہنچا دے۔ اگر واقعاً ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تعلق مضبوط۔ چوتھی بات کہ جو بار بار بتائی گئی کہ تم بندوں کے ساتھ نیکی کرو، اس سے تعلق خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ ایسا انفاق کرو، ایسی نیکی کرو بندوں کے ساتھ کہ ایک ہاتھ سے نیکی کرو تو دوسرے کو خبر نہ ہونے پائے، جس کو بار بار بتایا گیا کہ کیسے خود مشقت برداشت کر لو۔ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ بے پناہ راضی ہوتا ہے۔ بندہ بندے کے لیے مہربانی سے بڑھ کے احسان کے درجے پہ آ جائے، احسان سے بڑھ کے ایثار کے درجے پہ آ جائے تو پھر اللہ رب العزت اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے کہ خود مدح کرنے لگتا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اللہ شکر گزار ہو جاتا ہے کہ تم میرے بندوں سے محبت کرتے ہو، تو بندوں سے محبت کی گویا مجھ سے محبت کی، ایثار کے درجے تک اپنے آپ کو بڑھا دینا۔ مگر اس میں خیال ہے، جو بات میں نے عرض کی کہ شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی تو اب اس کو سب کو پتہ چلنا چاہیے اور اسے ہمیشہ ہم سے جھک کے ملنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے۔ یہ ایک فریب ہے شیطان کا جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز، اصل کام جس کو ہم بھول گئے، صلاحیتوں کو لگا دیا،
ہر ایک نے اپنی صلاحیتوں کو لگا رکھا ہے، مگر کس چیز میں؟ صلاحیتوں کو جہاں لگانا تھا ان کو وہاں نہ لگا کے دوسری جگہ لگا کر اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ اپنے اوپر ظلم کر کے انسان پھر راضی اور خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے سکون کہاں سے میسر آ سکتا ہے؟ صلاحیتیں، زبان کی صلاحیتیں، قلم کی صلاحیتیں، تقریر کی صلاحیتیں، بدن کی طاقت کی صلاحیتیں، ہنر کی صلاحیتیں، علم کی صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو ہم نے لگایا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ ضرورت پورا ہو گئی تو اب ضرورت پورا کرنے کا تو حکم بھی اسلام نے دیا کہ جائے اس طریقے سے پوری کرو۔ تو اب ان صلاحیتوں کو ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر اس طرف لگانا چاہیے تھا۔ کس طرف؟ کہ جب ہم اس کے کلمہ گو ہیں تو کوشش ہونی چاہیے تھی کہ سارا دین ساری دنیا کو معلوم ہو جائے، جتنا اس دین کے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں اتنا اپنے صلاحیتوں کو اس کے اندر لگا دیں۔ لیکن ضرورت پوری ہوئی، ضرورت پوری ہونے کے بعد رکے نہیں، اب خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ضرورت بھی پوری ہو گئی، خواہشات بھی پوری ہو گئیں، اب اس طرف صلاحیتیں لے آتے، مگر اور ایک قدم آگے بڑھ کے اب دوسروں سے مقابلہ آرائی، اور مقابلہ آرائی میں آگے بڑھنے کے لیے ساری صلاحیتوں کو اس طرف لگا دیا۔ لہٰذا ان صلاحیتوں کو لگانا ہے، پلٹنا ہے، آنا ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے پرچم کو، اللہ کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، بتاؤ کیا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ بندہ اللہ کا مددگار بن جائے، بندے کا درجہ اتنا بلند ہو جائے کہ اللہ کہہ دے کہ تو میرا مددگار ہے، تو یہ تعلق کتنا مضبوط تعلق ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ میدان محشر میں جب ہم پہنچے ہیں اور یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا مددگار آ رہا ہے، یہ اللہ کا ناصر آ رہا ہے، تو کتنا بلند مرتبہ۔ اسی لیے تو جو یہ درجہ ان کو حاصل ہو گیا، جن کو حاصل ہو گیا، تو اب زمانہ مٹ گیا، بڑھ گیا آگے۔ زمانے نے مٹانے کی لاکھ کوشش کر لی، مگر ان کا ذکر اب نہیں مٹ سکتا۔ سلام کیا جائے گا تو یہی کہہ کر، السلام علیکم یا انصار اللہ۔ یہ کون اللہ کے انصار ہیں؟ مدد کی ہے امام حسین کی، لیکن چونکہ امام حسین کھڑے ہوئے تھے دین کو بقا دلانے کے لیے، دین کو قائم و دائم کرنے کے لیے، لہٰذا جو حسین کے مددگار تھے وہ رسول اللہ کے مددگار قرار پائے، جو رسول اللہ کے مددگار تھے وہ اللہ کے مددگار قرار پائے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی انسان کو توجہ کرنی ہے۔ اور باتیں یہ مختصر رکھنا چاہتا تھا، مگر یہ بات بہت پھیل گئی، تو آخر میں بس اتنا اور عرض کر دوں کہ ہمیں کھڑا ہو جانا ہے اس طرف، اور کس انداز سے کھڑا ہونا ہے کہ جب لگا دے گا اس طرف بندہ اپنے آپ کو، تو اب اللہ کی کیسی مدد آئے گی، اللہ کیسا، افوض امری الی اللہ، حوالے کر دے اپنے آپ کو، پھر ہر مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت موجود ہے۔ پھر اس نے خود کہا کہ مجھ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے تو ایک نسخہ میں تم کو خود بتاتا ہوں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب، یہ بندے آپ سے پوچھتے ہیں آ کر، میرے بندے آپ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو ان سے کہیے کہ میں تو شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا۔ تو دعا کے ذریعے سے بندہ تعلق اپنا رب سے قائم کرے، اور جتنا غور کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی اب تک، اصل چیز ایک ہے کہ غور و فکر جتنا کرتا چلا جائے گا اتنا اس کے اندر گہرائی، ایک لقمہ انسان کے ہاتھ میں آئے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ ایک کتاب عربی میں ہم نے جو چیزیں پڑھی تھیں، اس کے اندر ایک روٹی کا قصہ تھا کہ وہ روٹی جو ہے وہ سوال کر رہی ہے کہ جب ایک نوجوان کے ہاتھ میں روٹی کا وہ لقمہ ہے، وہ اس نوالے کو کھانا چاہتا ہے، تو روٹی کہہ رہی ہے بندے خدا ذرا رک جا، ذرا میری داستان بھی تو سن لے، مجھے کھانے سے پہلے یہ بھی تو دیکھ کہ میں کس مرحلوں سے گزر کے یہاں تک آئی۔ اور پھر وہ روٹی بتا رہی ہے کہ میں تو ایک بیج تھی، مجھ کو زمین کے حوالے کر دیا گیا۔ یعنی ایک روٹی کے نوالے کے اندر اگر غور کر لے تو کتنا پورا نظام ہے، نظام کائنات جو لگا ہوا ہے انسان کی خدمت میں،
ایک نوالا، مگر کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ ہوائیں چلیں، ہواؤں نے بادلوں کو اٹھایا، بادلوں سے بارش برسی، کنویں، جھرنے، چشمے، اور پھر زمین سے پھوٹ کے جب یہ نکلا، یہ بیج نکلا، تو اب سورج کی حرارت نے اس کو پروان چڑھایا، ہوا نے اس کو آکسیجن دی، زمین کی زرخیزی نے اس کو مزید سہارا دیا، اور پھر وہاں سے گزرتے ہوئے ہم تک یہ لقمہ آیا، یہ روٹی پہنچی۔ تو جتنا ان نعمتوں کی طرف توجہ کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اور اتنا ہی صفات الہی سے واقف ہوتا چلا جائے گا۔ یہ صفاتی نام جو اللہ رب العزت کے ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ ان صفاتی ناموں پر انسان توجہ کرے، اور پھر ان میں سے بعض صفات وہ ہیں جو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ان کا ظہور ہماری شخصیت کے اندر ہو جائے، مگر کب پیدا ہوگا؟ وہ اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب غور و فکر کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھے۔ کتنی تھاٹس ہیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں، آ کے گزر جاتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق انسان کے ذہن میں ایک دن میں 60,000 سے زیادہ تھاٹس آتی ہیں، جن میں سے بہت سی آ کے سرسری طور پہ گزر جاتی ہیں، لیکن اگر انسان اپنے ذہن کو یہ مشق کرائے، یہ عادت ڈالے، یہ بتائے کہ نہیں یہ والی بات جو ہے یہ زیادہ اہم ہے، تو پھر وہ خود بخود باقی کے مقابلے پر وہ فکر ابھر کر آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس ذہن کو بار بار یہ یاد دلانا کہ میری یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ بے مقصد نہیں ہے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس دنیا میں میری آزمائش اور امتحان چل رہا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی منحصر اسی بات پہ ہے کہ کتنا معرفت بلند ہوتی چلی جائے، اور معرفت منحصر اسی بات پہ ہے کہ کتنا انسان غور و فکر کرے، کائنات پہ غور و فکر کرے، اپنی ذات پہ غور و فکر کرے، اللہ کی آیات پر غور و فکر کرے، اس کے کلام پر غور و فکر کرے، انبیاء کی تعلیمات پر غور و فکر کرے، ان کی زندگی پر غور و فکر کرے، سابقہ امتیں جو گزر چکی ان پر اور ان کے واقعات پہ غور و فکر کرے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو تباہ کر دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے قوموں کو کامیاب کیا؟ انبیاء کے مقابلے پر کس چیز نے کھڑا کر دیا؟ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ساری باتوں پر غور و فکر کرنا ہی انسان کو بلند کرے گا۔ ابھی پچھلے دنوں میں UAE میں تھا، تو ایک نوجوان نے اپنے گھر میں بلایا کہ آپ کھانے پہ ہمارے یہاں آئیں۔ میں ان کو جانتا ہوں یہاں سے، ہندوستان سے، بہت بڑا ان کا مکان، مگر وہاں میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس کے ساتھ ایک بیڈ روم، بس اسی کے اندر وہ اپنی زندگی وہاں بسر کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو بڑی حیثیت والے ہیں، وہاں پہ اچھی خاصی دولت آپ کے پاس ہے، اچھا خاصا سرمایہ ہے، تو یہاں پر یہ اتنے چھوٹے سے مکان میں؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ یہاں پہ انویسٹ کرنے سے کیا فائدہ، جبکہ مجھے یہاں پہ زیادہ رہنا ہی نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ بات جو انہوں نے ایک عام سے بات کہی، عام طور پر یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی یہاں انویسٹ کیوں کریں، وہاں انویسٹ کیوں کریں، لیکن حقیقتاً اگر اسی ایک جملے پر انسان غور کر لے تو یہی اس کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہے کہ انویسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں انسان کو رہنا ہو، جہاں وہ چند دنوں کے لیے آیا ہو، وہاں پر وہ انویسٹ نہیں کرتا، بلکہ سوچتا ہے یہاں پر جیسے گزر جائے ویسے گزار لو۔ اور پھر انہی صاحب کو دوسری مرتبہ جب میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے خوش تھے، کہنے لگے کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، اب ہم نے وہیں پہ بزنس کر لیا ہے انڈیا میں، لہٰذا وہیں جا کے ہم رہیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں اتنے دن رہے، اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو افسوس نہیں ہو رہا؟ کہا افسوس کس بات کا، اس لیے کہ ہم نے یہاں سے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ ہم نے پہلے ہی وہاں بھیج دیا ہے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ یہی انسان کی زندگی کی کہانی بھی ہے کہ اس دنیا میں اتنا ہی توجہ دے کہ اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا انویسٹ کروں، اور پھر انتقال آسان ہو جائے، یہاں سے جانا آسان ہو جائے، موت سے ڈرنے کے بجائے موت کی تمنا کرنے لگے، اور موت آنے پر ایک خوشی کا احساس ہونے لگے۔ اگر جو کچھ یہاں کمایا ہے وہ اس ملک میں بھیج دیا ہو کہ جہاں اس کو جانا ہے۔ لہٰذا یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب غور و فکر کی نعمت سے اپنے آپ کو سرفراز کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ کھجور کی گٹھلی آپ نے دیکھی ہے، کھجور کی گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے، اگر اس کے اندر آپ سوراخ کرنا چاہیں تو سوراخ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
اب ذرا غور کریں اور ذرا سوچیں کہ یہی گٹلی جب زمین میں جاتی ہے اور اس میں رویدگی پیدا ہوتی ہے تو جس میں سوراخ کرنا آسان نہ ہو، پھر کیسے ننھی ننھی کونپل اس سے نکلتی ہیں۔ یہ کون ہے کہ جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے؟ یہ کون ہے کہ جو اس سبزے کو اگا رہا ہے؟ یہ سب چیزیں متوجہ کریں گی انسان کو اس طرف، اور پھر وہ جب متوجہ ہوگا تو معلوم ہوگا کہ وہ ایسا عالم ہے حکیم۔ ایک تو میں عالم ہوں، آپ عالم ہیں، ہم میں سے بہت سے افراد کسی اعتبار سے عالم ہیں، لیکن وہ کیسا عالم ہے؟ ہم اور آپ اگر دوسروں کی بنسبت عالم کہے جاتے ہیں تو صفت علم کی وجہ سے، کہ کبھی جاہل تھے، علم آیا تو عالم ہو گئے، مگر وہ ایسا عالم ہے جو علم کی وجہ سے عالم نہیں ہے، اس لیے کہ علم کا تو وہ عطا کرنے والا ہے، وہ خود علم ہے، اس کی صفات کو اس سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا۔ ہم قدرت رکھتے ہیں تو قادر ہو جاتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، 15 سال کا جوان وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اب اس کے اندر قدرت حاصل ہو گئی، مگر وہ ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کل بھی قادر تھا، جب سے ہے تب سے قادر ہے۔ تو ان صفات پر غور کرنا، ان صفات کا جو اظہار اس دنیا کے اندر ہوا اس پر غور کرنا، ذرا سا ایک پانی کے اندر ایک ڈراپ انک کا ڈال دیں تو پورا پانی مضاف ہو جاتا ہے، رنگ اس کا بدل جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں اور سوچیں کہ یہ ایک انڈے کے اندر زردی اور سفیدی، مگر نہ یہ اس سے ملتی ہے نہ وہ اس سے ملتی ہے۔ اسی کو دلیل بنا کے امام علی رضا علیہ السلام نے ایک دہریے سے یہ کہا تھا کہ ذرا غور نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے کہ یہ انڈا جو اس بچے کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کے وجود، اللہ کی صفت خلاقیت کی کیسی دلیل ہے کہ ایک مضبوط قلعہ، نہ اندر سے کچھ باہر گیا نہ باہر سے کچھ اندر آیا، پھر کس طرح اس میں زندگی داخل ہوتی ہے کہ 21 دن کے بعد اسی کے اندر سے ایک چوزا ہے جو اس عالم رنگ و بو میں سانس لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ قدرت کی دلیلیں اور مثالیں موجود ہیں، بس ان پر توجہ کرتا چلا جائے اور اس توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو یہ یاد دلاتا چلا جائے کہ اس سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اس کی پرواہ نہیں کہ کسی سے تعلق مضبوط رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس لیے کہ اگر اس سے تعلق مضبوط کرنے کی قیمت یہ ادا کرنی پڑے کہ سب خفا ہو جائیں تو پھر پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ پیغمبر نے صفت ہی امیر المومنین کی یہ بتائی کہ علی راہ خدا پر چلتے ہوئے، علی حکم خدا کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور خود مولا بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جب کہا کہ مولا فلاں کو باقی رہنے دیجئے، فلاں کو باقی رہنے دیجئے، کہا علی کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ علی تنہا رہ جائے یا علی کے ساتھ لوگ رہیں، اس لیے کہ علی کو مجمع نہیں چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، کم ہوں مگر خالص ہوں، کم ہوں مگر راہ خدا پر جم جانے والے ہوں۔ اس کی تربیت ہمیں اپنے آپ کو ایسے ہی دینی ہوگی کہ جیسے ایک بچہ ہے، اس بچے کو آپ دیکھیں، بچہ چلنا کیسے سیکھتا ہے؟ بچہ چلنا سیکھتا ہے تو پہلے دیوار کے سہارے کھڑا ہوتا ہے، اگر دیوار کا سہارا لے کر ہی یہ کھڑا رہے تو کبھی اس کو چلنا نہیں آئے گا۔ ہم اسے چلنا سکھانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ دیوار کو چھوڑو، ہماری طرف بڑھو۔ ہم سے جو اسے محبت ہے اور جو تمنا اس کے دل میں ہے کہ یہ مجھے گود میں اٹھا لیں، میں گود میں چلا جاؤں، اس تمنا کی وجہ سے اور یہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ یہ مجھے بلا رہے ہیں تو مجھ کو گرنے نہیں دیں گے، وہ اس دیوار کا سہارا چھوڑتا ہے، لڑکھڑا کر ڈگمگا کر چلتا ہے، ایک آدھ مرتبہ ذرا گرتا بھی ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ چلنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی مثال کے ذریعے سے ہم بندے اور رب کے تعلق کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بندہ سارے سہاروں میں گھرا رہتا ہے تو پھر ان سہاروں کو چھوڑے بغیر اسباب کا انکار نہیں ہے، اسباب ہوں مگر مسبب الاسباب پر مکمل یقین ہو، اسے معلوم ہو کہ اسباب اسی کے عطا کیے ہوئے ہیں، اصل میں وہ ہے، اگر وہ مجھ کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر وہ مجھ سے کوئی چیز لینا چاہے تو کوئی مجھے دے نہیں سکتا، اور اگر وہ مجھے کوئی فائدہ
عطا کرنا چاہے تو کو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، کوئی مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آنے والے آئے اور آ کے امام سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَوَقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، یہ کیا کس کا کے بارے میں بیان ہوا؟ امام نے اس کی تفسیر بتاتے ہوئے کہا کہ یہ فرعون کے دور میں، فرعون کے اس وزیر اور اس کے خاندان کے بارے میں ہے کہ جس کی جو پورا خاندان تقیہ میں تھا، ایمان لے آیا تھا جناب موسیٰ پر، اللہ پر، مگر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ کہا اس میں کی جو خاتون تھی، وزیر کی جو بیوی تھی، سیانہ معشتہ ان کا نام تھا، کہ ایک دن ان کے ہاتھ سے فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کنگھی گر گئی اور زبان سے بسم اللہ نکلا، اللہ کا نام نکل گیا۔ بس ایک مرتبہ دختر فرعون نے پوچھا کہ یہ کس کا نام لیا؟ کیا میرے باپ کا نام لیا؟ یہ وہ موقع تھا کہ اس بیوی نے تقیہ کے پردے کو چاک کر دیا اور اب رہا نہ گیا کہ فرعون کی فرعونیت سے بیزاری کی جائے، لہٰذا کہا نہیں، میں نے اس کا نام لیا جو رب الارباب ہے، جس نے تیرے باپ کو حکومت دی، جس حکومت کو لے کر وہ اسی کے مقابلے پہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے۔ بات پہنچی، گرفتار کیا گیا، پیشکش کی گئی کہ اگر چاہو تو اب بھی برات کا اظہار کرو، واپس آ جاؤ، ہم تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر ایسی ثابت قدم تھی وہ بی ایسی ثابت قدم تھی وہ مومنہ کہ اس نے قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے جلتی ہوئی آگ میں ایک ایک کر کے سارے بچوں کو ڈال دیا گیا، مگر وہ مومنہ مطمئن رہی۔ آخر میں ایک شیرخوار بچہ گود میں تھا جو رہ گیا تھا، جب اس کو گود سے چھین کے آگ کے حوالے کیا جانے لگا تو ذرا وہ گھبرا گئی۔ ایسے میں اللہ کی مدد آئی اور وہ بچہ بول پڑا کہ اماں پریشان نہ ہونا، جب اتنی قربانیاں دے دیں تو میری قربانی بھی پیش کر دو۔ ماں نے اس شیرخوار بچے کی قربانی بھی پیش کر دی، اس کو بھی جلا دیا گیا، ماں کو بھی جلا دیا گیا، پورا خاندان نظر آتش کر دیا گیا۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وفوض امری الی اللہ، اپنے آپ کو جو اللہ کے حوالے کر دیں، ان اللہ بصیر بالعباد، تو پھر اللہ رب العزت ان کو بچا۔ بظاہر تو وہ ختم ہو گئے، لیکن چونکہ فرعون کی طاقت، حکومت، روب و دبدبہ، لشکر، کسی چیز کی پرواہ نہ کر کے اس رب سے رشتہ مضبوط کیا تھا، تو امام فرما رہے ہیں تم پیغام گویا یہ دے رہے ہیں، تم ان کے جسم کے ختم ہو جانے کو دیکھ رہے ہو، تم ان کے مٹ جانے کو اور آگ میں جل جانے کی اذیت کو دیکھ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی نقصان نہ ہوا، اس لیے کہ جسم کو تو ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا، مگر جب اس سے تعلق پیدا ہو گیا تو اس تعلق نے انہیں بچا لیا۔ یعنی جسم تو ختم ہو گیا مگر اپنا ایمان سلامت لے کر اپنی سطح حیات کو بلند کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر قربان کرتے ہوئے کامیاب اس دنیا سے چلے گئے۔ کیسے کامیاب؟ کہ اب پیغمبر جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو جبرائیل ساتھ میں ہیں، جبرائیل سے کہتے ہیں یہ اس وادی سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ جبرائیل جواب دیتے ہیں یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سیانہ معشتہ اور اس کے خاندان کو نظر آتش کیا گیا تھا، جہاں فرعون کے ظلم کا نشانہ ایک صاحبان ایمان خانوادہ بنا تھا۔ اب یہاں سے خوشبو، اس جگہ سے خوشبو ہمیشہ جاری رہے گی قیامت تک۔ تو اس کی راہ پر چلنے والے قربانیاں دیتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، صفات اپنے اندر مومنوں والی پیدا کرتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس راہ میں دنیا مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے، مگر وہ پکارتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تو نے میرا ذکر کیا تو اب میں تیرے ذکر کو مٹنے نہیں دوں گا۔ تو نے اس وقت میرا ذکر کیا کہ جب میرے ذکر کو مٹایا جا رہا تھا، تو اب تیرا ذکر اس وقت تک ہوتا رہے گا کہ ہر مٹانے والا مٹ جائے گا مگر تیرا ذکر باقی رہے گا۔ کیسا ذکر ہے،
کیسا ذکر ہے جو کیا؟ کہا کہ ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، مگر بندہ خدا نے ذکر اس انداز سے کیا کہ سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، سر بھی ذکر خدا کر رہا تھا، زبان نو کے نیزہ پہ چڑھ کے زبان سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، اور کٹی ہوئی گردنوں سے بھی اس کی عظمت کا اعلان ہو رہا تھا۔ جب ایسی قربانیاں پیش کیں، جب ایسا راہ خدا میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالا، تو یہ فنا فی اللہ ہونا انسان کو ایسا باقی کر دیتا ہے کہ اب مٹ جائیں گے مٹانے والے، ختم ہو جائیں گے ختم کرنے والے، مگر جس نے راہ خدا میں نام خدا پر صفات خدا پیش نظر رکھتے ہوئے قربانیاں دی ہیں، اب اس کی قربانیوں کو زمانہ بھلا نہیں پائے گا۔ لہٰذا ہر سال آپ دیکھتے ہیں ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر محسوس ہوتا ہے ساری دنیا حسین کی عزادار ہے۔ یہ ساری دنیا حسین کی عزادار نہیں ہے، یہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کا اعلان ہو رہا ہے۔ میرے بندے نے میرا ذکر کیا تھا، 1400 سال پہلے کیا تھا، صحرا میں کیا تھا، اب اس کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس ذکر خدا کو بلند کرنے کی کیا قیمت تھی جو آقا نے ادا کی کہ قاتل سینے پر سوار تھا، سید کی زلفوں کو پکڑا ہوا تھا، مگر وہاں صرف زبان پر یہی مناجات تھی کہ اے معبود بس تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا، تیرے راضی ہونے میں جو قربانیاں حسین کو پیش کرنی پڑیں وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ آقا تیار، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے آقا پر، جو کبھی تیروں کے مسلح پر نماز پڑھ کے اس کے ذکر کو بلند کر رہے تھے، کبھی نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے اس کے ذکر کو بلند کر رہے تھے، کبھی زیر خنجر مناجات پڑھ کے اس کے ذکر کو بلند کر رہے تھے، کبھی بیٹے کے سینے سے برچھی نکال کے ذکر کو بلند کر رہے تھے۔ ہماری جان قربان حسین پر اور جان قربان شریکت الحسین پر، کہ جو بھائی کی اس تحریک کو لے کے اس انداز سے آگے بڑھ رہی تھیں کہ شام غریباں کا سناٹا تھا، ہر طرف تاریکی تھی، کوئی زندہ نہ رہ گیا تھا، سب راہ عشق و وفا میں اپنی قربانی پیش کر چکے تھے، اور زینب کس عالم میں زینب مظلومیت کے ساتھ اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی تھیں۔ کیسی قربانیاں تھیں، عصر کا ہنگام تھا اور فضائے کربلا میں ایک غمزدہ بہن کی آواز گونج رہی تھی، ہائے وہ عصر کا ہنگام، وہ میدان بلا، ہائے وہ طوق و رسن، اف وہ غریبوں کا گلا، ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ گھٹا، جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا، تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی عباس، یہاں ردا چھنتی ہے بہنوں کی دہائی عباس۔ ہاں عجیب عالم تھا، ہاں یہ وہی بہن ہے کہ جس کی ایک آواز پر عباس جیسا بھائی حسین جیسا بھائی موجود رہتا تھا، مگر آج کیا عالم ہے، آج عالم یہ ہے لٹتا ہے خانہ خاتون جناں، دیکھ تو لو ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں، دیکھ تو لو ہاں پائے عابد میں زنجیر گراں، دیکھ تو لو پشت بیمار پہ دروں کے نشاں، دیکھ تو لو ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو اٹھو کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں۔ ہاں مگر کہیں سے کوئی آواز نہ تھی، ہر مصیبت پر جناب زینب کو عباس جیسا بھائی یاد آ رہا تھا، کیسی قربانیاں دیتے ہوئے آگے قافلہ بڑھ رہا تھا، مگر ایک بستی سے جب قافلے کا گزر ہوا تو کچھ لوگوں نے دیکھا، نئے وارد ہوئے تھے اس بستی میں، یہ کیسے سر ہیں، یہ کیسے اسیر ہیں، ہم نے اس سے پہلے تو ایسا قافلہ نہیں دیکھا، ایسے غریب اور اسیر نہیں دیکھے، ذرا نو کے نیزہ پہ ان سروں کو تو دیکھو، ایسا لگتا ہے کسی بادشاہ کے گھرانے کے سر ہیں، کیا نور ہے، کیا عبادت کے سجدے کے نشان ہے،
پھر کسی نے کہا ہاں مگر وہ دیکھو وہ ایک سر جو گھوڑے کی گردن میں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے وہ کسی غلام کا سر ہے، اسی لیے اسے نیزے پہ بلند نہیں کیا گیا۔ یہ آواز زینب کے کانوں میں آئی، سید سجاد کے کانوں میں آئی۔ ایک مرتبہ کہا ہے بھائی ایسا نہ کہو، یہ میرے چچا حضرت عباس کا سر ہے، یہ سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہوگا، اس لیے کہ نو کے نیزہ کی بلندی سے میرے غیرت دار چچا کو اپنی بہنوں کے کھلے ہوئے سر نظر آتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ عباس بہنوں کے کھلے ہوئے سر دیکھ سکے۔ ہاں یہ وفاداری تھی جناب عباس کی، یہی تو وجہ ہے کہ راوی کہتے ہیں مدینے میں جب شام ہوتی تھی تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی، جنت البقیع میں بیٹھ کے کوئی بی بی رو رو کے کہتی تھی اے میرے شیر اگر تیرے بازو نہ کٹے ہوتے تو سر زینب سے چادر نہ اترتی، میرا حسین یوں غربت میں مارا نہ جاتا، یوں فاطمہ کا چمن نہ اجڑتا۔ سیعلم الذین ظلموا